السلام علیکم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں۔ قارون کے خزانے کا ذکر ہم اپنے بچپن ہی سے سنتے آ رہے ہیں، جس کو ہم محاورتاً بہت ہی زیادہ استعمال کرتے ہیں، مگر قرآن پاک میں اس واقعے کا شمار چند عبرت آموز واقعات میں کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں اور کھلی دلیل کے ساتھ فرعون اور حامان اور قارون کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے کہا کہ یہ ایک جھوٹا اور جادوگر ہے۔ دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو لوگ بہت اعلیٰ عہدوں پر فائز اور بہت دولت مند تھے وہ تین ہی لوگ تھے۔ ایک اس وقت کا بادشاہ توت عنخ آمن جسے فرعون کہا جاتا تھا، ایک اس کا وزیر حامان جو اس کے لیے تعمیراتی کام کرتا تھا، اور ایک قارون جسے اللہ تعالیٰ نے بے انتہا دولت سے نوازا تھا۔ فرعون اور حامان کا تفصیلی ذکر میں پچھلی مصر سیریز کی ویڈیوز میں کر چکی ہوں، اگر آپ نے وہ نہیں دیکھیں تو ضرور جا کر دیکھیں۔ دوستو، سورہ القصص میں اللہ تعالیٰ قارون کے واقعے کو تفصیل سے بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قارون بنی اسرائیل میں سے تھا، مگر وہ ان پر ظلم کرنے لگا۔ ہم نے اسے اس قدر خزانے دے رکھے تھے کہ کئی طاقتور لوگ بمشکل اس کی کنجیاں اٹھا سکتے تھے۔ قرآن پاک نے قارون کو بنی اسرائیل میں سے بتایا ہے، یعنی کہ وہ حضرت موسیٰ اور ان کے خدا پر ایمان رکھتا تھا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کزن تھا۔ بائبل کی کتاب حروج کے مطابق قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سگا چچا زاد بھائی تھا۔ یہ حضرت موسیٰ کے چچا یسور کا بیٹا تھا، جو کہ نہایت ہی حسین اور خوبصورت تھا۔ اس کے حسن کی وجہ سے اسرائیلی لوگ اسے منور کہا کرتے تھے۔ اس کی پرورش حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سائے میں ہوئی تھی، جس کی وجہ سے وہ تورات کا بہت بڑا عالم بھی تھا۔ قارون ایک اچھی آواز کا مالک تھا اور تورات کو بہت ہی خوبصورت انداز میں تلاوت کیا کرتا تھا۔ اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے وہ بنی اسرائیل میں معتبر مانا جاتا تھا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ یہ ایک منافق اور متکبر شخص بن گیا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تو کہتا تھا کہ میں آپ پر اور آپ کے رب پر ایمان رکھتا ہوں، مگر دوسری طرف فرعون کے پاس جا کر بنی اسرائیل کے خلاف سازشیں کرتا تھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کا شمار ظلم کرنے والوں میں کیا۔ تاریخ انسانی میں شاید قارون سے زیادہ دولت اور ثروت کسی شخص کو عطا نہیں کی گئی ہوگی۔ اسرائیلی روایات کے مطابق صرف اس کے خزانوں کی چابیاں 300 ہچروں پر لادی جاتی تھیں۔ جب بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرعون سے نجات پا کر فلسطین کی جانب روانہ ہوئے تو قارون بھی ان کے ساتھ مصر سے ہجرت کر گیا۔ یہ تب فرعون اور حامان کے بعد اپنی قوم کا سب سے امیر ترین شخص بن گیا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ اس کی قوم نے اس سے کہا کہ اتراؤ نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو مال تجھے اللہ نے عطا کر رکھا ہے اس میں سے آخرت کے گھر کی بھی تلاش رکھ، اور اپنے دنیوی حصے کو بھی نہ بھول، اور احسان کر جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا، اور اچھا سلوک کر، اور ملک میں فساد نہ کر، بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر زکوٰۃ کا حکم نازل کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے بھی عہد لیا، تو اس نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اپنے مال کا 1000واں حصہ زکوٰۃ نکالے گا۔ پھر جب اس نے اپنے مال کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی رقم زکوٰۃ کی نکلی، لہٰذا اس کے دل میں اس دولت کی حرص اور لالچ پیدا ہو گئی، اور ایسے وہ زکوٰۃ کا منکر ہو گیا۔ اس نے تب ایک چال چلی اور بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ کو جو کہ اس کے حمایتی تھے ان لوگوں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ اے بنی اسرائیل، موسیٰ نے ہمیں بہت سارے امور کا حکم دیا جس میں تم لوگوں نے اس کی پیروی کی، اور اب وہ تم سے تمہارا مال بھی لینا چاہتا ہے، لہٰذا میں تمہیں اس چکر سے بچنے کا ایک حل بتاتا ہوں۔ تم میں سے کوئی ایک فحاشہ عورت کو لے کر آؤ تاکہ اسے کچھ پیسے دے کر موسیٰ کو بدکار ثابت کیا جا سکے۔ اسی طرح قارون نے ایک دن اپنی قوم کے لوگوں کو جمع کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ زنا کی کیا سزا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، جو بھی زنا کرے حالانکہ اس کی بیوی بھی کیوں نہ ہو تو اسے سنسار کیا جائے یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ قارون نے حضرت موسیٰ سے کہا، حتیٰ کہ اگر یہ کام آپ نے بھی انجام دیا ہو تو بھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہاں، حتیٰ کہ اس کام کو اگر میں بھی انجام دوں تو یہی حکم ہے۔ قارون نے کہا، بنی اسرائیل یہ گمان کرتے ہیں کہ آپ نے ایک فحاشہ عورت سے زنا کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کو میرے سامنے لاؤ، لہٰذا اس عورت کو بلایا گیا تو آپ نے فرمایا، اے عورت، اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور عافیت و سلامتی کے لیے دریا کو پار کرا کے فرعون سے نجات دی، سچ کہہ دے کہ کیا واقعہ ہے۔ حضرت موسیٰ کے جلال سے عورت سہم کر کانپنے لگی
اور اس نے مجمع عام میں صاف صاف کہہ دیا کہ اللہ کے نبی، مجھ کو قارون نے کثیر دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے کے لیے آمادہ کیا ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ دیدہ ہو کر سجدہ شکر میں گر پڑے اور بحالت سجدہ آپ نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ، قارون پر اپنا قہر و غضب نازل فرما۔ لہٰذا وہ تمام لوگ جو قارون کے ساتھ تھے وہ اس سے جدا ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے زمین کو حکم دیا تو زمین پھٹ پڑی اور قارون اور اس کے پیروکار اس میں دھنسنے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے قارون، اس کا مکان اور اس کا خزانہ سب اس زمین میں دھنس گیا۔ اور جب یہ زمین میں نابود ہو گئے تو زمین کا شگاف پھر سے بند ہو گیا۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے قارون اور اس کے خزانے کو تا قیامت نشان عبرت بنا دیا۔ دوستو، اس کہانی سے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سبق دینا چاہتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی اپنے مال و دولت پر اترانا نہیں چاہیے، جسے آج کل ہم شو آف کہتے ہیں، کیونکہ اگر آج اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کر رہا ہے اور ہم اس میں سے اللہ کے محلوق کا حصہ نہیں نکالتے تو وہی اللہ کل ہم سے یہ دنیاوی مال و دولت چھین بھی سکتا ہے۔ قارون کی دولت کو دیکھ کر چند دنیا پرست لوگ اس جیسا بننے کی خواہش کرتے تھے، تو وہ لوگ جو علم رکھتے تھے ان سے کہتے تھے کہ ایسی چیزوں کی خواہش کیوں کرتے ہو جس کا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں، بلکہ انجام خیر تو صرف صبر کرنے والوں کا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اے میرے رب، دنیا پرستی کے حجاب کو میری نگاہوں سے ہٹا دے، مجھے وہ علم عطا کر جو مجھے نفع دے، وہ مال عطا کر جس سے خیر ہو، اور وہ عمل عطا کر جو ریاکاری میں شمار نہ ہو۔ آمین۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔